کیا یہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا فیصلہ کن لمحہ تھا یا یہ ایک ناقابل معافی غلطی؟ 26 نومبر 2024 کی ٹھنڈی دھند سے بھری رات اسلام آباد کی سڑکوں پر تحریک انصاف کے ہزاروں کارکن، لیکن ان کے چہروں پر مایوسی کی پرچھائیاں تھیں۔ جذبات بلند، امیدیں آسمان کو چھو رہی تھیں، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ احتجاج جو تبدیلی کی نوید بن سکتا تھا، ناکامی کی داستان بن گیا۔ حق پاکستان ٹرینڈ میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم تحریک انصاف کے اس احتجاج کی ناکامی کی 4 بڑی وجوہات کا جائزہ لیں گے، لیکن یہ صرف تجزیہ نہیں بلکہ یہ وہ کہانی ہے جس نے ایک جماعت کے خوابوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پہلی غلطی، وقت کا انتخاب۔ موسم کے وار نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا 26 نومبر واقعی احتجاج کا صحیح وقت تھا؟ سوچیے، اسلام آباد کی یخ بستہ راتیں، ٹھنڈی ہوائیں اور بارش کا خطرہ، ایسا موسم جہاں دھرنے کے شرکاء کو نہ نیند مل سکتی ہے نہ سکون۔ یہی نہیں بلکہ یہی وہ موسم ہے جہاں انتظامیہ کے ایک آپریشن کی گونج کارکنوں کے حوصلے توڑنے کے لیے کافی تھی۔ 10 سال پہلے عمران خان نے گرمیوں کے موسم میں احتجاج کیا تھا جب بارش جوش بڑھا دیتی تھی، مگر اس بار تاریخ اور حالات دونوں ان کے خلاف تھے۔ بارش اور سردی نے نہ صرف جسموں کو بلکہ حوصلوں کو بھی جما دیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ ایک ناتجربہ کاری تھی یا کسی بڑی حکمت عملی کی کمی؟ دوسری غلطی، پنجاب کی خاموشی، سب سے بڑا دھچکا۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ تحریک انصاف، جس کا ووٹ بینک پنجاب میں سب سے مضبوط ہے، وہاں سے مناسب حمایت حاصل نہ کر سکی؟ لاہور جیسے شہر سے جہاں 1 کروڑ سے زائد لوگ بستے ہیں، چند ہزار لوگ بھی احتجاج میں شامل نہ ہو سکے۔ یہ خاموشی آخر کیوں تھی؟ کیا یہ پارٹی کی تنظیمی کمزوری تھی یا پنجاب کے عوام کی بے اعتنائی؟ جب لاہور جیسے شہر سے لوگ باہر نہ نکلے تو یہ صرف لمحہ فکریہ نہیں بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ تیسری غلطی، ناقص منصوبہ بندی، کوئی واضح حکمت عملی نہیں۔ ڈی چوک پہنچ کر کیا کرنا تھا؟ اس سوال کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہزاروں لوگ جو پہلے ہی تھکن سے نڈال تھے، ان کے لیے نہ آرام کا انتظام تھا، نہ کریک ڈاؤن کی صورت میں کوئی پلان بی۔ اگر حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو کارکنوں کو بچانے کا کوئی لائحہ عمل موجود نہیں تھا۔ سب سے بڑا سوال، کیا یہ دھرنا محض طاقت کا مظاہرہ تھا یا کوئی ٹھوس مقصد؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سوال کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا۔ چوتھی غلطی، بشرا بی بی کی قیادت، امید یا مایوسی۔ بشرا بی بی کی قیادت، جو بظاہر کارکنوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا ذریعہ تھی، اس احتجاج کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ انہوں نے جذباتی نعروں سے کارکنوں کو گرمایا، لیکن جیسے ہی کریک ڈاؤن کی خبریں آئیں وہ خود پیچھے ہٹ گئیں۔ کیا یہ قیادت کی ناتجربہ کاری تھی یا ایک بڑی حکمت عملی کی کمی؟ کارکن جو ان پر تکیہ کیے ہوئے تھے، خود کو بیچ منجدار چھوڑا ہوا محسوس کرنے لگے۔ ان کا میدان چھوڑ دینا کارکنوں کے لیے ایک ناقابل معافی دھچکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تحریک انصاف اس وقت ایک نازک موڑ پر ہے۔ نہ صرف کارکن مایوس ہیں بلکہ عوام کا اعتماد بھی ڈگمگا چکا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ لمحہ ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا متقاضی ہے۔ کیا تحریک انصاف اپنی تنظیمی کمزوریوں کو درست کر سکے گی؟ کیا عمران خان پنجاب اور سندھ کے عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کر سکیں گے؟ یا یہ احتجاج تحریک انصاف کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریک باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا؟ یہ صرف احتجاج نہیں، ایک جماعت کی بقا کا سوال ہے۔ کیا تحریک انصاف تاریخ سے سبق لے گی یا دوبارہ ایسی ہی غلطیوں کا شکار ہوگی؟ یہ وقت ہے کہ تحریک انصاف اپنے کارکنوں کا اعتماد بحال کرے، حکمت عملی کو مضبوط کرے اور عوام کو ساتھ لے کر چلے، ورنہ یہ احتجاج ایک اور ناکام تجربے کے طور پر تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ۔